بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم۔ صحیح مسلم کا مقدمہ شروع ہے، اور آج کے درس میں مصنف رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کی تصنیف، اس کی وجہ اور وہ سبب بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے شاگرد احمد بن سلمہ النسابوری، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر لیں۔ تو ان کے اس سوال پر، ان مطالبے کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی کتابت شروع کی۔ سب سے پہلے ہم اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو الفاظ ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ اما بعد فإنک یرحمک اللہ بتوفیق خالقک۔ یرحمک اللہ بتوفیق خالقک، امام مسلم رحمہ اللہ اپنے شاگرد یعنی احمد بن سلمہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں بتوفیق خالقک، اپنے خالق کی توفیق سے۔ ذکرت انک ہممت بالفحص، آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے ارادہ کیا ہے بالفحص۔ فحص اصل میں کہتے ہیں شدت طلب کو، کسی چیز کا بہت زیادہ سختی سے مطالبہ کرنا۔ انک ہممت بالفحص عن تعرف جملۃ الاخبار المأثورہ، کہ آپ نے ان شدت سے ارادہ کیا ہے، کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ عن تعرف جملۃ الاخبار المأثورہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنن الدین و احکامہ، یعنی دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں۔ وما كان منها في الثواب والعقاب والترغیب والترہیب، اور اس طرح ان احادیث کو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جن کا تعلق ثواب، عذاب اور رغبت دلانے اور ڈرانے کے قبیل سے ہیں، وغیر ذالک، اور اس طرح دوسری جو روایات ہیں، من صنوف الاشیاء بالاسانید التی بها نقلت، کہ ان اسانید کے ساتھ آپ ان کو جاننا چاہتے ہیں کہ جن اسانید کے ساتھ، جن سندوں کے ساتھ وہ روایات منقول ہیں۔ وتداولها اہل العلم فیما بینہم، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے وہ روایتیں لی ہیں اور ایک دوسرے کو پہنچائی۔ اس عبارت میں سب سے پہلا جو لفظ مصنف نے استعمال کیے ہے وہ اما بعد، یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ الحافظ ابو محمد عبد القادر بن عبداللہ الرہاوی ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلمہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 32 صحابہ کرام نے اس کلمے کو نقل کیا ہے، جن میں سے سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عباس، الفضل بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب، عدی بن حاتم، ابو حمید الساعدی، عقبہ بن عامر، طفیل بن صخبرہ، جریر بن عبداللہ البجلی، ابو سفیان بن حرب، زید بن ارقم، ابو بکرہ، انس بن مالک،
زید بن خالد، قرہ بن دعموس، مسور بن مخرمہ، جابر بن سمرہ، عمر بن ثعلبہ، رزین بن انس السلمی، الاسود بن سریع، ابو شریح بن عمر بن حزم، عبداللہ بن علیم، عقبہ بن مالک، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطوط لکھتے تھے اس وقت بھی آپ نے اس کلمے کو استعمال کیے ہے۔ اسی طریقے سے ہرقل کو جب آپ نے خط لکھا اس میں بھی آپ نے یہ لفظ استعمال کیے ہے، اور اپنے خطبوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے ہے۔ اما بعد کے اس لفظ میں سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کرنے والے کون ہیں، اس کے بارے میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے استعمال کیے، اور ان کی دلیل طبرانی میں مرفوعاً روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی، ان سے ایک روایت ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ لفظ داؤد علیہ السلام نے ذکر کیے ہے، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ ایک اور روایت طبرانی نے ذکر کی ہے شعبی کے طریق سے، وہ موقوف روایت ہے، اور مفسرین نے بھی قرآن کی اس آیت و فصل الخطاب کہ فصل الخطاب سے مراد داؤد علیہ السلام کا اما بعد یہ لفظ استعمال کرنا ہے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ کہ یہ لفظ اما بعد کا یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیے ہے، اور اس کی دلیل دارقطنی میں ایک روایت ہے غرائب مالک میں، لیکن سند انتہائی زیادہ کمزور ہے۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یعرب بن قحطان، جن کی طرف عرب کی نسبت ہوتی ہے کہ عربی اصل میں ان کی طرف نسبت ہے، یعرب بن قحطان، کہ انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ کعب بن لؤی، انہوں نے اس کو استعمال کیے ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں جتنے بھی روایات ہیں وہ تقریباً کلام سے خالی نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صحبان بن وائل نے اس کو استعمال کیے ہے، یا قس بن سعدہ الایادی جو عرب کے خطیب تھے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیے ہے۔ یہ خطیب تھے اور خطبے میں اما بعد کا لفظ بھی ان کی طرف منسوب ہے، اور اس طریقے سے عصا لاٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو کر خطبہ دینا، یہ بھی قس بن ساعدہ الایادی ان کی عادت تھی، اور یہ خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ تو شریعت نے بھی اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے اور ہاتھ میں عصا لاٹھی پکڑتے تھے۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان اقوال کی طرف اشارہ کیے ہے، اور پھر اس میں پہلے قول کو ترجیح دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ والاول اشبہ، انہیں پہلا قول زیادہ راجح ہے، زیادہ صحیح ہے۔ اما بعد کے بعد فإنک یرحمک اللہ، یہ خطاب جو کرتے ہیں یہ اپنے شاگرد الحافظ احمد بن سلمہ النسابوری، 286 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ابو بکر خطیب البغدادی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وافق مسلم الحجاج فی رحلتہ الی قتیبہ بن سعید الی بلخ وفی رحلتہ الثانیہ الی البصرہ وکتب بانتخابہ علی الشیوخ ثم جمع له مسلم الصحیح فی کتابہ۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ قتیبہ بن سعید البغلانی کی طرف جب امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلا سفر کیا، اور بلخ ایک علاقہ ہے افغانستان میں بھی، یہ علاقہ آج کل بھی اس نام سے مشہور ہے بلخ، تو وہاں پر انہوں نے سفر کیا، اور قتیبہ بن سعید البغلانی یہ وہ محدث ہے کہ کتب ستہ کے یہ استاد ہیں، یعنی امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، امام ابن ماجہ، ان تمام نے ان سے روایتیں لی ہیں، یہ کتب ستہ کے استاد ہیں۔ پہلا جو سفر امام مسلم رحمہ اللہ نے انہیں علمی سفر کیا، اس میں احمد بن سلمہ یہ ان کے ساتھ تھے۔ پھر دوسرا سفر مصنف نے بصرہ کی طرف کیے ہے، اور ان میں بھی یہ ساتھ رہیں۔ الحافظ احمد بن سلمہ یہ وہ شاگرد ہیں کہ جو 15 سال تک امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ رہے،
یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم 15 سال میں تکمیل کی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ابتدا سے لے کر آخر تک یہ شاگرد ان کے ساتھ رہے۔ تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ صحیح احادیث کے ایک مجموعہ تیار کر لیں، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے ان نے صحیح مسلم کو لکھنا شروع کیا۔ تو ان کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ۔ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ یہ جار مجرور ہے اور ذکرت کے متعلق ہے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ بتوفیق خالق کا یہ ذکرت کے متعلق ہے، اگرچہ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیے کہ یہ یرحمک اللہ کے متعلق ہے۔ ہم اصل میں قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، اور فحص اصل میں شدت طلب کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو انہیں شدت سے کسی کا چیز کا مطالبہ کرنا۔ فحص جدید عربی میں چیک کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر مریض کو چیک کرتا ہے تو اس کے لیے بھی عرب لوگ آج جدید عربی میں کہتے ہیں کہ فحص الطبیب المریض، کہ ڈاکٹر نے بیمار کو چیک کیا۔ عرب لوگ کہتے ہیں فحصت القطاۃ فحصن، جب پرندہ زمین میں جگہ کی کھدائی کر کے وہاں پر انڈے دیتی ہے تو پھر اس کے لیے عرب لوگ کہتے ہیں فحصت القطاۃ، زمین کی وہ کھدائی کر کے اس میں پھر وہ انڈے دیتی۔ عن تعرف جملۃ الاخبار، اخبار خبر کی جمع ہے، اور تعرف جاننے کو کہتے ہیں۔ جملۃ الاخبار انہیں تمام احادیث، اخبار خبر کی جمع ہے، اور خبر کے بارے میں مصطلح حدیث میں 3 تعریف علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خبر اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، اور بعض نے اس میں مغایرت ذکر کی ہے کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ حدیث وہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، اور خبر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر سے مروی ہوئے، انہیں صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، تو ان کو پھر خبر کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ فرق بیان کیے کہ حدیث خاص ہے، حدیث وہ ہے جو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، اور خبر پھر عام ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہو اس کو بھی خبر کہتے ہیں، اور جو دیگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، ان کو بھی خبر کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے پھر حدیث خاص ہے اور خبر عام ہے، یعنی ہر حدیث خبر ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہے۔ تو اس میں پھر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے منطق کے اعتبار سے۔ المأثورہ انہیں یہ الاخبار کی صفت ہے، انہیں مقصد یہ کہ مأثور اثر سے ہے، اثر کہتے ہیں انہیں کسی چیز کو نقل کرنا۔ تو الاخبار المأثورہ سے معنی انہیں وہ احادیث کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو اس لحاظ سے جو کتب 6 لکھی گئی ہے، ان کا مصنفین کا مقصد وہ یہ تھا کہ ہم وہ احادیث اپنی کتابوں میں ذکر کریں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہو، اور اس میں دیگر جو مرسل روایات ہے یا موقوف روایات ہے ان کو ذکر نہ کیا جائے، یا کم حد میں اس کو ذکر کیا جائے۔ کیونکہ جس طرح امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی کتاب کے بارے میں جب رسالہ لکھتے ہیں اہل مکہ کو، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی تو میرا مقصد یہ تھا کہ اس میں وہ احادیث ذکر کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً مروی ہیں، جبکہ مجھ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں زیادہ تر مراسیل ہیں، مرسل روایات ہیں کہ جو تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یا موقوف روایات ہیں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، دیگر جو کتابیں ہیں اس مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں زیادہ تر آثار صحابہ کے اقوال ان کو ذکر کیے گئے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ احادیث انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف اس کتاب میں انہیں مرفوع روایات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن مروی ہے ان کو ذکر کریں گے۔ فی سنن الدین، سنن اصل میں سنت کی جمع ہے،
اور سنت کہتے ہیں سیرت کو، طریقے کو۔ کوئی بھی طریقہ جو ہے چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتن سیئتن۔ تو جس نے کوئی اچھا راستہ اختیار کیا، اس راستے پر اچھا طریقہ اختیار کیا، تو جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، یعنی اس عمل کو کرنے والے ہیں، ان کو بھی اجر ملے گا، اور جو اس نے اس عمل کو سب سے پہلے کیے اس کو بھی اس میں سے اجر ملے گا۔ اور سنتن سیئہ، جس نے غلط راستے کی بنیاد رکھی تو اس پر جتنے لوگ چلنے والے ہیں، کوئی غلط کام کسی نے کی اور غلط کام کی بنیاد رکھی تو اس کو بھی، جو کرنے والے ہیں بعد میں آنے والے، ان کو بھی اس کی سزا ملے گی، اور جو کرنے والا ہے اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو سنت طریقے کو کہتے ہیں، چاہے وہ طریقہ لغوی طور پر اچھا ہے یا برا ہے۔ لیکن شریعت میں جب یہ سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز مراد ہے کہ جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جس چیز سے آپ نے منع کیے ہے۔ مقصد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تو اس طریقے سے سنت محدثین کے نزدیک یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی حدیث اور سنت ایک چیز ہے۔ لیکن فقہا کے نزدیک سنت ایک اور معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر سنت واجب کے مقابل میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جو عمل مستحب عمل ہے، مندوب عمل ہے، جس کا کرنا بہتر ہے نہ کرنے سے۔ دین ڈال کے کسرے کے ساتھ ہے، دین اسلام کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، توحید کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح دین شریعت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو سورۃ آل عمران میں اللہ نے ذکر کی ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ تو دین اور اسلام اس اعتبار سے پھر ایک چیز ہے۔ دین بمعنی اطاعت بھی قرآن نے اس کو استعمال کیے ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ یہ بھی سورۃ نساء میں اللہ نے ذکر کیے ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، تو دین بمعنی اطاعت ہے کہ کون ہے سب سے زیادہ اچھی اطاعت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اور رسول کی بات ماننے والا۔ دین بمعنی اسلام کے بھی سورۃ آل عمران میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو یہ تلاش کرتے ہیں؟ یا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ احکام ہی، احکام حکم کی جمع ہے، یہ حکمہ یحکم حکمن، یعنی نصر ینصر کا باب ہے۔ لغتاً قضاء کو کہتے ہیں، فیصلے کرنے کو کہتے ہیں۔ امام راغب رحمہ اللہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الحکم بشیء ان تقضی بانہ کذا، کسی چیز کے بارے میں حکم کرنا، یعنی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے۔ حکم فقہا کے نزدیک یا تو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا مباح ہوگا، اور دین عام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ من ذکر العام بعد الخاص، تو یہ تعمیم بعد التخصیص ہے، یعنی پہلے جو خاص کو ذکر کیا بعد میں جو عام کو ذکر کیے ہے۔ وما كان منها في الثواب والعقاب، تو ثواب اور عقاب، یہ ثواب اثاب یثیب سے ہے۔ اثاب یثیب کا معنی یعنی کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دینا، تو اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اور امام راغب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال خیر میں ہوتا ہے، جس طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہے کہ ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ ثواب یہاں پر عقاب کے مقابل میں ذکر کیا گیا ہے، تو ثواب سے مراد انہیں اچھے عمل کا بدلہ ہے، اچھا بدلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور عقاب معاقب، عاقب یعاقب باب مفاعلہ سے ہے، انہیں کسی برے عمل پر کسی کو سزا دینا۔ تو مطلب عقاب یہ اعمال سیئہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ثواب کا اعمال حسنہ کے ساتھ تعلق ہے۔ آگے الترغیب والترہیب، ترغیب رغبت سے ہے، تو رغبت کسی چیز میں کوشش کرنا، محنت کرنا۔ رغب الشیء کا معنی کسی چیز میں وسعت اختیار کرنا۔
عرب لوگ کہتے ہیں حوض رغیب الجوف، کہ جو حوض ہے پانی کا وہ زیادہ گہرا ہو، پانی اس میں زیادہ ہو، تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ حوض رغیب الجوف، کہ یہ پانی کا حوض بہت گہرا ہے۔ الرغبت، رغب یہ غین ساکن بھی ہے، غین کو مفتوح بھی پڑھا جاتا ہے، رغبت بھی اس کو کہتے ہیں اور رغب بھی کہتے ہیں۔ تو رغبت اس کے صلے میں الہ ہو یا فی ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز میں شوق رکھنا، رغبت کرنا۔ انا الی اللہ راغبون، کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، شوق رکھنے والے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ ہمیں پکارتے ہیں، انہیں ہماری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ہم سے ڈرتے ہوئے۔ لیکن اگر اس کے بعد عن مستعمل ہو تو عن پھر یہ بے رغبتی کے معنی میں، یعنی یہ بالکل اس کے اپوزٹ بن جاتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ دین ابراہیم، ملت ابراہیم سے وہ شخص اعراض کرے گا کہ جو شخص بیوقوف ہے۔ ترہیب راہبہ عالم یعلم کا باب ہے، راہبہ راہبتن اور رہبن بضم الرابی اور بفتح الرابی ہے۔ تو امام راغب رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ الرہبت والرہب مخافت مع تحرز و اضطراب، کہ رہبت میں ڈر بھی ہے اور ڈر کے ساتھ ساتھ انسان کو بے چینی کی کیفیت ہے، تو اس کو رہب کہتے ہیں۔ اور قرآن نے جو اس کو استعمال کیے ہے اصل میں رہبت رہبانیت سے ہے، تو راہب یہ تقوی کے معنی میں پچھلی امتوں میں جو ہے یہ استعمال ہوتا رہا یہ لفظ۔ تو راہب انہیں متقی انسان، خاص طور پر عیسائیت میں راہب متقی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن نے یا ہماری شریعت میں جو اصطلاح ہے وہ تقوی ہے، اور جو پچھلی شریعت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو راہب انہیں ویسے لغوی معنی ڈرنے کے معنی میں۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب انہیں وہ احادیث کہ جو جن کا تعلق کسی عمل کی طرف رغبت دلانے سے ہے، یا وہ احادیث جو کسی عمل سے ڈرانے کے متعلق ہے، وغیر ذالک سے مراد انہیں ذالک یہ اشارہ پچھلی یہ احادیث کی طرف ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جو اقسام ہیں احادیث کی وہ من صنوف الاشیاء، صنوف صنف کی جمع ہے اور صنف کہتے ہیں قسم کو، انہیں من صنوف الاشیاء ان احادیث کی دیگر اقسام جیسے عقائد کے متعلق ہو، احکام کے متعلق ہو، ادب کے متعلق ہو، تفسیر کے متعلق ہو، سیرت، فتن اور مناقب کے متعلق ہو۔ بالاسانید، اسانید سند کی جمع ہے، اور سند اس کی جو تعریف ہے سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، حدیث کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، دو حصوں پر حدیث مشتمل ہوتی ہے، ایک اس کو سند کہتے ہیں اور ایک متن ہے۔ تو سند سب سے پہلے جو حدیث کی ابتدا ہوتی ہے وہ سند سے ہوتی ہے، اور سند محدثین یا جو راوی ہیں ان کی وہ زنجیر ہے جو آپ کو متن تک پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر امام مسلم رحمہ اللہ اپنے استاد سے روایت ذکر کرتے ہیں، پھر وہ اپنے استاد سے، اور یہ سلسلہ چلتے صحابی تک پہنچتا ہے، اور صحابی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ کا جو قول ہے، آپ کا فعل ہے، تو وہ قول آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اس کو ہم پھر متن کہتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ راویوں کا یہ تسلسل ہے کہ ہر راوی نے اپنے استاد سے وہ حدیث سنی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو جمع اس کی اسانید ہے، اسانید کے ساتھ احادیث منقول ہے ہم تک، اور پھر اہل علم نے ان کو لیا ہے، انہیں تداولہ کہتے ہیں، مطلب ایک چیز کو دوسرے کو منتقل کرنا، ہاتھوں ہاتھ ایک چیز کو لینا، حاصل کرنا۔ تو مقصد یہ کہ وہ احادیث ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسانید کے ساتھ منقول ہے، اور دوسری بات یہ کہ علماء نے، فقہاء نے ان احادیث کو لیا ہے، ان سے استنباط کیے ہیں، تداولہ اہل العلم فیما بینہم، اہل علم نے وہ احادیث خود ایک دوسرے سے لی ہیں، ایک دوسرے کو منتقل کی ہیں، ایک دوسرے کو پہنچائی۔ تو آج اسی پر انشاءاللہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علی النبی۔